بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نفس کی حفاظت کرے گا، نشاور اشیاء سے بچے گا اور بہتان سے بچے گا، گناہ کبیرہ سے بچے گا، تو جب روزہ رکھے گا اور روزے کی حالت میں ان چار چیزوں سے بچے گا، نفس کی حفاظت کرے گا، نشاور چیزوں سے بچے گا، بہتان اور گناہ کبیرہ سے بچے گا، تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حوروں سے اس کی شادی اور سونے چاندی یاقوت اور زمرد کا محل اس کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اور جس نے یہ چار گناہ کیے، نفس کا گناہ کیا، کوئی نشاور چیز استعمال کر لی، کسی پر بہتان لگا دیا یا کوئی گناہ کبیرہ کر لیا، تو اس کے ساتھ بھر کے اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، تو اتنے زیادہ فضائل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے لیے احتیاط بہت زیادہ کی جائے۔ جہاں پر درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر احتیاط زیادہ جاتی ہے۔ جیسے گانا سننا باہر بھی گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر کوئی بندہ گانا سنے گا وہ بہت زیادہ گناہ ہے۔ ذرا حرم میں اب بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کے بارے میں سوچا بھی تو بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دو دشمنوں سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اس رمضان کو۔ ایسے یہ دنیا کی مثال میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر لوگوں کی نظر میں اس وقت امریکہ بہادر سپر پاور ہے، وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر انڈیا آپ پر باہر سے حملہ کرنے والا ہے، اور جو راہ ہے اس کی جو خفیہ ایجنسی راہ ہے اس کے فلاں لوگ فلاں جگہ پر چھپے ہوئے ہیں، یہ لو ہتھیار، اور ان کو اس طریقے سے جا کے اندر والے دشمنوں کو تم مارو، راہ کے ایجنٹوں کو تم مارو، اور انڈیا کو میں پکڑ لیتا ہوں، انڈیا کو میں روک لیتا ہوں۔ تو اسی طرح انسان کے ساتھ جو دشمن لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش، ان میں سے بیرونی دشمن وہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، بیرونی دشمن کو قید کر دیا ہے رمضان کے اندر، اور نفس جو کہ اندرونی دشمن ہے اس کو روکنے کے لیے رمضان مبارک میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے طریقہ بتا دیا ہے کہ روزہ رکھو اور مکمل روزہ رکھو، تمام اعضاء کا روزہ رکھو، تو کیا ہوگا؟ نفس تمہارے قابو میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باہر کے دشمن شیطان کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہے رمضان مبارک میں دن اور رات میں مومن کی کوئی نہ کوئی ایک دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور ہر رات ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے بھلائی کرنے والے کی روح تو خوش ہو جا، اور اے بدی کا ارادہ کرنے والے تو اپنے اس برائی کے ارادے سے رک جا۔ اور فرشتہ ساری رات وہ ندا لگاتا رہتا ہے جو عام دنوں میں تہجد کے وقت، جس وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تہجد کے وقت لگا ہوتا ہے فرشتہ، رمضان کی پوری رات میں، ہر رات میں 30 راتیں ہوں تو 30 کی 30 راتوں میں وہ یہ وہی ندا لگا رہا ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے شب برات میں ہم جاگتے ہیں، شب برات میں بھی یہی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگائی جاتی ہے، اور رمضان کی ہر رات میں یہ آواز لگائی جاتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے کہ اے گناہوں کے معافی مانگنے والے، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کی گناہ معاف کر دی جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لی جائے؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ اور ہے کوئی سوال کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود سے مانگنے کی ترغیب ہے۔ دنیا میں ایک انسان کا دوسرے سے بلا ضرورت سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص بلا ضرورت ایک انسان دوسرے سے سوال کرے گا قیامت کے دن اس کو بغیر اٹھایا جائے، تو ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں نہیں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی رات میں 3 احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت 60,000 آدمیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اتنے آدمی اپنے کو پورے رات میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہائی عطا فرماتی ہے، ان لوگوں کو بھی رہائی ملتی ہے۔ یہ 60,000 تو یہ 18 لاکھ لوگ بنتے ہیں 30 دنوں کے، تو 30 دنوں میں 18 لاکھ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، اور 18 لاکھ پھر آخری رات میں۔ ایک حدیث دوسری جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں، تو اور آخری رات میں اتنے لوگوں کو جتنے کو پورے مہینے میں رہائی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 1,80,00,000 تو پورے مہینے میں 1,80,00,000 لوگوں کو رہائی ملتی ہے، اور پھر آخری رات میں 1,80,00,000 اور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح تیسری جو حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہر افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ
جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں، اور آخر میں جو ہے آخری رات جب آتی ہے تو اس میں اتنے ہی لوگ جتنے 30 دنوں میں کیے تھے، تو یہ 3 کروڑ لوگ ہیں، تو 3 کروڑ پورے مہینے میں اور 3 کروڑ آخری رات. تو یہ اس کے حساب اگر لگایا جائے تو جو پہلی حدیث ہے اس کے مطابق 18 اور 18 26 لاکھ، جو دوسری حدیث میں مبارکہ ہے اس کے مطابق 1 کروڑ 80 لاکھ پورے مہینے میں اور 1 کروڑ 80 لاکھ آخری رات میں، تو یہ 3 کروڑ 26 لاکھ لوگ بنتے ہیں. اور اسی طرح جو تیسری حدیث ہے اس میں جو ہے وہ 3 کروڑ پورے مہینے میں اور 3 کروڑ آخری رات میں، تو یہ 6 کروڑ لوگ. ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 9 کروڑ 86 لاکھ لوگ بنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو ایک عام جو معافی ہے اس کے مطابق 9 کروڑ 86 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ. دوسرا یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے کائنات کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی اور جو ہے وہ اپنی جگہ پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور ہر روز جنت اس کے لیے سجائی جاتی ہے. اور چوتھا انعام یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن برائیوں کی طرف انسان وہ غیر رمضان میں پہنچتا تھا وہ رمضان میں اس تک نہیں پہنچتا، اگرچہ برائیوں کی عادت اور نفس کا دشمن یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ گناہوں پر انسان کو وعدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی مجموعی طور پر گناہ رمضان کے اندر کم ہو جاتا. اور یہ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کی آخری شب میں مغفرت کر دی جاتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان پر قربان جاؤں، انہوں نے سوال کر کے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ جو آخری رات جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ شب قدر ہوگی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ مزدور جب اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اس کو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے. گویا کہ اس سے مراد یہ آخری رات ہے، یعنی کہ ایک وہ جو آخری رات ہے اس میں مغفرت ہو جاتی ہے روزے دار کی، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے، اور اگر اس کو شب قدر حاصل ہو جائے سبحان اللہ تو وہ اس کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کہ اگر رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تم یہ دعا کرو اور یہ تمنا ہو کہ سارا صحیح رمضان رہے. اور رمضان کا روزہ رکھنے والے کا اجر یہ ہے کہ اس کی شادی ایک ایسی حور سے کی جاتی ہے کہ جو ایسے خیمے میں رہتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنا ہوا، بغیر کہیں سے کاٹے، بغیر کہیں سے جوڑ لگائے، وہ اس خیمے میں رہتی ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ حور مقصورات فی الخیام. تو دشمن ہندو وہ تو اس بات پر ہی پریشان ہے کہ وہ جی 72 حوروں کا وعدہ ہے، جی 72 حوروں کا وعدہ ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ایسی حور سے شادی کی جاتی ہے کہ جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں رہتی ہے، لیکن وہ حور اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 نوکر بھی اس آدمی کو عطا کیے جاتے ہیں. یہ 72 کروڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، اور اس پر ہر عورت کے 70 قسم کا لباس ہوگا، یا ان تمام عورتوں کے بارے میں ہے کہ 70 قسم کا لباس ہوگا اور ہر ایک کا رنگ مختلف ہوگا. 70 رنگ کے نہیں، دنیا میں 70 رنگ پتہ چلتے ہیں پھر، تو 70 قسم کے رنگوں کے مختلف قسم کے لباس ہوں گے، سب خوشبوئیں لگی ہوں گی، اور ان کا ان کے ہاتھیں پیام کے کھانے کے جن کے اندر ایسا لذیذ کھانا ہوگا کہ جس کے آخری لقمے کی لذت وہ پہلے لقمے سے بہت زیادہ ہوگی. کیا شان ہے رمضان کی اور روزے دار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اپنی عطا اور بخشش کے دریا بہا دیے ہیں اور اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ان میں ہر عورت جو روزے دار کو ملے گی کہ یاقوت وہ تخت کے اوپر 70 ہوں گے جس کے استر وہ ریشم سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر بستر کے اوپر 70 گدے ہوں گے، اور ان کا مالک اصل میں وہ خامد ہوگا، یعنی روزہ دار ان سب چیزوں کا مالک ہوگا، لیکن وہ اپنی شاہانہ شان کے ساتھ جیسی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، وہ موتیوں سے جڑے ہوئے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 کنگن عطا فرمائیں گے، تو جو بہت بہترین قسم کے کنگن ہوں گے. تو یہ تو صرف ایک روزے کا بدلہ ہے، باقی اس کے اندر جو اس نے اذکار کیے، جو اس نے نوافل پڑھے، جو اس نے اعمال صالحہ کیے، ان کا بدلہ اس کے علاوہ ہے. لیکن اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے پھر ساری عمر بھی اس روزے کی قضا میں، ایک مثال کے طور پر، ورنہ تو ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ قضا کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ساری عمر اس کے بدلے میں روزے رکھوں گا تو وہ رکھتا رہے تو اس کو وہ اجر اور وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، اس کے دل میں کینہ نہ ہو، اس کے دل میں بغض نہ ہو. یہ کینہ اتنی گندی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں بھیجیں گے تو وہ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اس کے دل میں جو کوئی کینہ ہوگا، جو کوئی دشمنی ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، پہلے اس کو صاف کر کے پھر جنت میں بھیجیں گے کہ اتنی ناپاک چیز ہے کہ وہ دل کے اندر بھی ہو تو ابھی جنت جیسی پاک جگہ میں وہ نہیں جا سکتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور 36 سال کی عمر میں فوت ہو، لیکن درجہ ان کا ایسا بڑا کہ 10 مبشرہ میں ان کا نام ہے.
اور جس وقت وہ فوت ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کے استقبال کے لیے فرشتے آسمانوں پر تیار ہو چکے اور 70,000 فرشتوں کو زمین پر بھیجا گیا ہے کہ جو اس کے جنازے میں شرکت کریں گے اور جنت کی بشارت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی تھی. تو یہ 3 بشارتیں ان کو ملی ہیں. تو ان 3 بشارتوں کے بارے میں جب علماء کرام نے غور و فکر کی کہ یہ بشارتیں ان کو کیوں ملی ہیں تو یہ وہ اپنی زندگی میں فرما گئے تھے. انہوں نے اپنے 3 اعمال بتائے تھے کہ لا اجد غلا لاحد من المسلمین کہ میں اپنے دل میں مسلمانوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کینہ اپنے دل میں محسوس نہیں. ولیس فی قلبی غمر اور میرے دل میں کھوٹ نہیں ہے. ولا احسد علی احد علی شیء اعطاه اللہ ایاہ اور میں کسی شخص سے اس چیز پر حسد بھی نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خاص اس کو عطا کی. تو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کا بہت زبردست موقع ہے. لیکن یہ تمام فضائل اور بات اس وقت حاصل ہوں گے کہ جب انسان اپنا دل صاف کر لے گا, مسلمانوں کے خلاف کینہ اور کھوٹ سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل مندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب, قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب, عقل والے. تو ایک عقل والے وہ ہیں جن کو میں اور آپ عقل والے کہتے ہیں, اور ایک عقل والے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سچے ترین کلام میں, اپنے کلام نے جو آپ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے, خود بولا ہے, اس میں فرما دیا ہے کہ وہ لوگ عقل مند ہیں. وہ کون ہیں کہ الذین یوفون بعہد اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا عہد الست اس کی وفا کرتے ہیں. ولا ينقضون المیثاق اور جو لوگوں کے ساتھ ان کا میثاق ہوتا ہے, وعدہ ہوتا ہے, قول و قرار ہوتا ہے, اس کو بھی توڑتے نہیں ہیں. ویصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل اور وہ جوڑتے ہیں اس چیز کو, اس تعلق کو, اس رشتہ داری کو کہ ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس کے جوڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور اس کو عقل مندی فرمایا ہے, اور تو اس کو توڑنا مفہوم مخالف کے طور پہ سوچا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی. تو اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں ہم اور ارادہ کرتے ہیں اب کہ اب سے رمضان کی کوئی گھڑی ہماری ضائع نہیں جائے گی. اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے, کوئی کسی کے لیے ہوا ہے تو اس کا ادا کریں ورنہ اسے معاف کرو. یہ جو میسج مانگی جاتی ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کو پتا ہے کہ کون ناراض ہے, اس کا حقیقت وہ ناراض ہے تو اس کی وجہ کو دیا جائے یا کم از کم اس سے اچھے طریقے سے معافی مانگی جائے, نہ کہ رسمی معافی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق.